بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے سبھی پیغمبروں کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، لیکن آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ کہو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزے کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کیونکہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس میں آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ کیونکہ چمگادڑ میں بہت سی باتیں انسان سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے انہوں نے چمگادڑ کو منتخب کیا۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کیونکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے اور بندہ خدا کے بنائے ہوئے پرندے میں فرق محسوس ہو سکے اور امتیاز باقی رہے۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ تیسرا معجزہ ان کا یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، ایک آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والی کی لڑکی کو، اور ایک حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا اور کہوایا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے اور وقت پر نہ پہنچ سکے۔ آزر کا انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا در سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا، کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں تک زندہ رہا۔ عشر وصول کرنے والے کی بیٹی کے بارے میں یہ روایت ہے، عشر وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی، اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ حضرت سام بن نوح کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ تینوں مردے زندہ ہو گئے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، تو بنی اسرائیل کے کچھ شریروں نے کہا کہ یہ تینوں تو در حقیقت مرے ہوئے ہی نہیں تھے، یہ تو سکتے کی حالت میں تھے، آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی اللہ کے حکم سے سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر باہر نکل آئے۔ گھبرا کر پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے بارے میں وہ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کا کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ یہ ہم کو حضرت عیسیٰ مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے ہی روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے
تو شریروں نے کہہ دیا کہ یہ گھر میں جانور بند ہیں۔ تو آپ نے کہا یقیناً جانور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کے دروازہ کھولا تو مکان میں سے جانور ہی نکلے۔ اس بات کو بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ جزاک اللہ خیر۔